السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑے آگے کے سرک جائیں، ذرا اچھا رہے، جگہ بیچ میں کافی خالی پڑی ہوئی ہے۔ مہمان بھی آئیں گے آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے، اور ہمارے ائمہ کرام بھی، بالخصوص حافظ اسماعیل صاحب، مولانا عبد المجید صاحب، اظہر الدین صاحب اور ہمارے بڑے محنت کرنے والے ائمہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، یہ بھی خطاب کریں گے۔ پچھلے منگل سے آج پھر منگل ہو گیا، تقریباً روزانہ پروگرام رہتا ہے تو مجھے سوتے سوتے 2 بج جاتی ہے، پھر مدرسے کا بھی کام رہتا ہے، تو میں تھوڑی دیر ہی آپ حضرات کی بارگاہ میں رہوں گا، اس کے بعد میں ہماری علماء کرام اس جلسے کو سنبھالیں گے۔ میں تھوڑی دیر آپ حضرات کی خدمت کروں، اس سے پہلے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود شریف ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ طوفان نوح لانے سے فائدہ کیا ہے؟ طوفان نوح لانے سے فائدہ کیا ہے؟ 2 اشک ہی بہت ہیں اگر اثر کرے، اور اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، کہ داد کا طالب نہیں یہ بندے آزاد۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور تو نے منہ سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، تو نے منہ سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مومن نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ جو مومن نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی اور یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ غریب شہر پہ تانا کسنے والوں، غریب شہر پر تانا کسنے والوں، امیر شہر کا ذرا شجرائے نسب دیکھو، امیر شہر کا ذرا شجرائے نسب دیکھو۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں آپ کو ارشاد فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، تم لوگ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ من خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر اور اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے، قرآن کی تعلیم لیتا ہے اور قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے، وہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے سورہ مائدہ کی ایک آیت کی مختصر تفسیر عرض کرنا چاہوں گا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا اسلام کتنا ذمہ دار مذہب ہے، اور ہمارا اسلام اپنے ماننے والوں کو کیسی متانت، کیسی سنجیدگی اور کیسا سوچ سمجھ کر فیصلہ لینے کا حکم دیتا ہے۔ میں قرآنی ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس سے پہلے ایک مرتبہ آپ حضرات یا اللہ کا نعرہ لگا لیں، اب درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ جو واقعہ عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو بہت غور سے سنیے گا۔ اور اس وقت آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے اوپر ہمارے نبی علیہ السلام کے معاملات میں، اللہ کے معاملات میں، ہمارے مذہب کے معاملات میں ہر اوچھی سے اوچھی حرکت انجام دی جا رہی ہے۔ ہمارا کوئی ثبوت نہیں دے سکتا کہ ہمارے کسی ذمہ دار نے
کسی دوسرے مذہب کے بڑوں کو کچھ کہا ہو، کبھی ایسا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ثابت کر دے۔ ہاں 100 میں بھی نہیں، 1000 میں اگر کسی نے ایسی کوئی حرکت کی تو وہ شمار میں نہیں آتی، شمار میں نہیں آتی۔ کیوں؟ قاعدہ یہ ہے کہ شاذ و کالمعدوم، جو چیز شاذ و نوادرات میں سے ہو، یعنی 1000 میں ایک پائی جائے، اس کو شمار نہیں ہوتا، اس کا شمار نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں دوں، میں آپ سے پوچھوں کہ کوا کس کلر کا ہوتا تھا، آپ کہیں گے کالا ہوتا۔ اب میں کہوں نہیں میں نے ایک سفید بھی دیکھا تھا، تو جواب یہ ہوگا کہ آپ نے ایک سفید دیکھا ہے نا، سب تو نہیں ہوتے۔ لہذا آپ کی بات اس لیے تسلیم نہیں کی جاتی کہ آپ نے ایک کوا سفید دیکھا، عموماً کالے ہی ہوتے ہیں، عموماً کالے ہوتے۔ لہذا اگر کسی نے کسی ہمارے مسلمانوں میں سے کسی نے کسی کے مذہب کے بڑوں کو کچھ کہا ہے، تو اس کی ایک تو وجہ یہ کہ آپ کے یہاں سے ہمیشہ یہ کام ہوتا رہتا ہے۔ کل کھانا کھاتے وقت 2 نیوز چینلوں کا میں نے جائزہ لیا، بس وہ اسلام کے اوپر بھونک رہے تھے۔ مطلب کتا تو بڑا ادب سے بھونک جاتا ہوگا کبھی کبھی، یہ میڈیا والے اس سے زیادہ گئے گزرے۔ کتا بھی جو ہے نا، اس کی بھی ایک تہذیب ہوتی ہے، اس کے دائرے میں رہ کر بھونکتا ہے، لیکن جو اسلام پر بھونک رہے ہیں ان کا اپنا کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ خیر، میرا موضوع وہ لوگ نہیں ہے، میں تو آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ خبر میڈیا تک جانی بھی چاہیے کہ دیکھیں ہمارے قرآن کو اور ہمارے دین کو، کہ ہمارا دین غلبہ ہونے کے باوجود بغیر قانونی کارروائی کے دشمن پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بہت غور سے سننے کا واقعہ آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ چونکہ سستی کا ماحول رات ہے، درود شریف ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، سورہ مائدہ قرآن کریم کی ایک مشہور سورت ہے، چھٹے پارے کے اندر ہے۔ اس کے اندر شروع کی آیات میں سے ایک آیت ہے جس کی تفسیر یہ ہے، یہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ آیت نازل کیوں ہوئی، سورہ مائدہ کے نازل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران، کس دوران؟ حج کے دوران مکہ شریف میں موجود تھے۔ تو صبح کے ٹائم حضور نے غیبی خبر دی اپنے صحابہ کرام کو۔ کیسی خبر دی؟ غیبی خبر دی۔ اللہ تعالیٰ حضور کو بتا دیتا تھا، اللہ اور پھر نبی کریم علیہ السلام اس بات کو لوگوں کو بیان کرتے۔ غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی فجر کے وقت، فرمایا آج قبیلہ بنو ربیہ کا ایک شخص آئے گا تمہارے پاس جو شیطان کی زبان میں بات کرے گا۔ کس کی زبان میں بات کرے گا؟ زور سے، شیطان کی زبان میں بات کرے گا۔ لگتا ہے روٹی صرف یہ قریشی کھا کے ہے، تم لوگ روٹی کھا کے نہیں، زور سے بولو تھوڑا۔ شیطان کی زبان میں بات کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہی ہوا کہ جب زوال کا وقت ہوا، اس وقت غالباً زوال کا ٹائم تھا، اس وقت جو ہے ایک شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ آنے کے بعد اس نے کہا اے محمد عربی تمہارا دین کیا ہے، مجھے سکھائیے۔ حضور نے اسلام کے بارے میں بتایا کہ ہمارے اسلام کے اندر اللہ کا تصور یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، موت زندگی، عزت ذلت، موت زندگی سب اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا تھا کہ دنیا کی ہدایت کرے وہ۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ پڑوسی کا ناحق مال نہ کھاؤ، بھائی کو مت ستاؤ، بہن کو مت ستاؤ، دوسروں کی بیٹی کو اپنی ہی بیٹی کی نظر سے دیکھو، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے اسلام، روزہ نماز جو زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی باتیں مجھے لگی، میں اپنے قبیلے میں جا کر لوگوں کو یہ باتیں سکھاؤں گا اور ان سے مشورہ کروں گا تاکہ وہ بھی دین قبول کریں۔ بیڑتا والوں، بظاہر تو اچھی باتیں کر رہا تھا نا، سمجھ میں آئی میرے بات آپ کے؟ ہاتھ کھڑا کرو، کس کس کے آئی؟ ماشاءاللہ، یعنی امید ہے کہ اب آپ کے سمجھ میں تو آ رہی ہے۔ اس نے باتیں کتنی اچھی کی کہ میں آپ کا اسلام مجھے بتائیے، اسلام میں یہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ قبیلہ بنو ربیہ کا ایک آدمی آئے گا جو شیطان کی زبان سے بات کرے گا۔ کس کی بات سے زبان سے بات کرے گا؟ شیطان کی، لیکن باتیں وہ اتنی اچھی کر کے گئے۔ اب وہ جب گیا نا تو اس کے جانے پر رسول اللہ نے فرمایا کہ آیا جب کفر اس کی پیشانی پر تھا، اور جب گیا ہے تو غداری کا داغ لے کر کے گیا۔
حبیب صاحب بظاہر تو بڑی اچھی باتیں کر کے گیا ہوں، لیکن یہ قرآنی واقعہ بتا رہا ہے کہ جو تم اور میں نہیں جانتے ہو نا وہ حضور جانتے ہیں۔ جہاں ہماری سب کی عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے بڑوں کی شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام بڑے سمجھدار ہوتے تھے کہ حضور نے جب کہا تو میں کسی بات کے اعتراض نہیں کروں۔ کسی نے یہ نہیں کہا رسول اللہ وہ تو بڑی اچھی باتیں کر کے گیا تھا۔ وہ بندہ چلا گیا، لیکن جب گیا نا تو اس زمانے میں جب کوئی حج پہ جاتے تھے نا صحابہ کرام یا غیر صحابہ بھی حج پہ جب جاتے تھے تو اسلام کے شروعات کے دنوں میں قربانی کا جانور لے کے جانا پڑتا تھا۔ اس جانور کو ہدی کہا جاتا تھا۔ تو اس جانور کو قربانی کے جانور جو رکھے ہوئے تھے نا مکے کے باہر چراگاہ میں کھڑے تھے، وہ قبیلہ بنو ربیعہ کا آدمی وہ سارے جانور ہکا کر کے بھگا کر کے لے گیا اور کوئی اسلام قبول نہیں کیا۔ اس نے اپنے قبیلے میں چلا گیا اور صحابہ کرام کے جانوروں کے گلے میں اپنے پٹے ڈال دی، خود کی نشانی ڈال دی، اور اونٹوں پر ٹیٹو بنانے کا ماحول پرانے زمانے سے ہے، اس پر اونٹوں کی گردن پر اس نے وہ ٹیٹو وغیرہ اپنی بھی قبیلے کے بنا دی۔ 1 سال کے بعد واپس آیا جب اسلام کو غلبہ ہو چکا تھا۔ دیکھیں اسلام کا مساوات کہ چور آیا ہے اپنے ہی اونٹ اور بکریاں لے کر آیا، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ہیں سب، اور قرآن جو ہے صحابہ کرام کی کثرت ہے، تقریباً 20,000 سے بھی زیادہ تھے صحابہ۔ اس دوران جب صحابہ نے کہا ارے اس کو پکڑ کے مارو، یہ تو وہ چور ہے پچھلے سال والا جو دھوکہ دے کر گیا تھا اور ہمارے اونٹ بکریاں ہکا کر لے گیا تھا، تو صحابہ چاہتے نا تو اس کے بوٹی بوٹی کر دیتے۔ دوسرے مذہب والے ہوتے تو کر ہی دیتے، جو دوسرے مذہب والے تو بولتے ہیں تھپڑ مار کے بول ہمارے بھگوان کا نام۔ ہمارے یہاں تو بدتمیزی کبھی نہیں رہی، لوگوں میں ہے، وہ جانے ان کا کام جانے۔ لیکن ہمارا اسلام کتنا شریف مذہب ہے کہ وہ نالائق جو چوری کر کے لے گیا تھا مسلمانوں کے جانور، انہی جانوروں کو لے کر آیا قربانی میں۔ ایک بات آپ کے نالج میں بتا دوں، حج جو ہے نا کفار مکہ بھی کرتے تھے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا حج اور قربانی۔ یہ اور بات ہے کہ حضور کے آنے کے بعد یہ لوگوں پر لازم تھا کہ وہ حج قربانی کریں حضور کے حساب سے۔ قربانی کرتے تھے، مکے میں لاتے تھے اپنے جانوروں کو اور حج بھی کرتے تھے، لیکن جب حضور مبعوث ہو گئے تو اب قانون کیا ہے کہ آپ حج اور قربانی کرنا چاہتا کہ دین میں آنے کے بعد کرو، یعنی وایا اپنا ہی کام کریں۔ لیکن وہ چونکہ دین میں تھا نہیں، وہ بندہ جو قبیلہ بنو ربیعہ کا تھا وہ تو جانوروں کو ہکا کر کے لے کر کے گیا تھا۔ اب آیا ہے تو صحابہ نے کہا اس کو مارو، یہ تو وہی چور ہے جو غداری کر کے گیا تھا، حضور سے جھوٹ بول کر گیا قبیلے میں جا رہا ہوں دین پھیلاؤں گا، کوئی دین نہیں پھیلا اور ہمارے جانور چرا کر کے لے گیا۔ اس وقت اللہ نے سورہ مائدہ نازل فرمایا نہیں، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم ان جانوروں پر حملہ کر دو کہ جن پر شعائر بنے ہوئے ہیں، نشانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ فرمایا ہے تمہارا باغی لیکن آیا یہ مکے میں ہے، آیا یہ زور سے مکے میں آیا ہے اور کعبے کے طواف کرنے کے نیت سے آیا ہے، اس کے عقیدے کے حساب سے اللہ کا فضل لینا آیا ہے، کیونکہ اس زمانے کے لوگ یہ مانتے تھے کعبے سے ہمیں فضل ملتا ہے، اگرچہ وہ ایمان والے نہیں تھے لیکن ان کا عقیدے میں کعبہ شامل تھا، کعبے کا احترام کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے اسلام کا مساوات ہے کہ اکیلا مجرم آیا ہے، صحابہ کرام کا غلبہ ہے، لیکن ہمارے اللہ نے منع کر دیا، ہمارے اللہ نے منع فرما دیا، اور صحابہ مانے بھی، صحابہ توجہ ادھر مان گئے اس بات کو۔ اور آج کے میڑتے کے اجڑ ہوتے تو کل اجڑ اپن ڈریں کیا، اپن ڈریں کیا، لیکن اپن ڈریں ترم تپن ڈریں سے نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ و رسول کے احکام کے پابند رہیں۔ اس کے پابند رہیں نہیں، میں اللہ رسول کہہ رہا ہوں، آپ بھول دیکھ رہے میری طرف دیکھو، آپ اللہ و رسول کے پابند رہیں۔ کس کے پابند رہیں؟ اللہ و رسول کے پابند رہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ دلہے میاں دلہن میاں جتنے نہیں سب قرآن کے پیچھے چلیں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ اب آپ قرآن چھوڑ کے دلہے میاں کو دیکھیں گے تو پھر مسئلہ حل ہوگا نہیں۔ آپ کو توجہ قرآن کریم کی طرف کرنی چاہیے، سمجھ آ رہی ہے سب آپ کے؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ جناب عرض یہ تھی کہ اس قرآن کریم کا جب آپ مطالعہ کریں گے، چونکہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں مہینے میں 1 مرتبہ درس قرآن کی مجلس لگائیے، سبحان اللہ، ہر سماج والے کرائیں۔ یہ ہمارا صلاح اتنی زور سے سبحان اللہ جیسا قریش میں کروا دی اس نے، شروع کرائی نہیں لیکن سبحان اللہ زور سے بولا نا تو چلو وعدہ ہی صحیح ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ تو بولا بھی چلا۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے
کہ گھوسی برادری کے تمام بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں مہینے میں ایک مرتبہ کوئی دن مقرر کر کے درس قرآن کی مجلس لگائیے۔ قرآن کریم کا درس ہمیں بتائے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے غصوں کو کب اظہار کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے، کیا معاملات ہونے چاہیے، غصے کی ہماری حد کیا ہونی چاہیے، یہ سب قرآن کریم سے ہمیں پتا چلے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ دیا ہوا ہے، سورہ مجادلہ۔ سورہ مجادلہ، سورہ مجادلہ کیوں نازل ہوئی؟ میری ماں بہنیں خاص اس مسئلے پہ توجہ دیں گی۔ حضور کی ایک صحابیہ تھی حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت غریب عورت تھی، بوڑھی عورت تھی، ان کے شوہر بھی بوڑھے تھے، کمزور تھے، دونوں میاں بیوی پیسے کے حساب سے بہت کمزور تھے، غریبی بھی، کمزوری بھی، بڑھاپا بھی، تو پھر غصہ آ ہی جاتا ہے۔ دونوں میاں بیوی گھر میں کسی بات کو لے کے لڑ گئے، لڑائی ہو گئی آپس میں۔ اور جو سورہ مجادلہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ امین صاحب کی شادی ہے اور غالباً ایک بچی کی بھی اس گھر میں شادی ہے۔ شادی سے پہلے ہمیں وہ مسائل سیکھنے چاہیے کہ بھول میں اگر وہ جملہ بولوں تو کوئی طلاق تو واقع نہیں ہو جائے، جن کو کنایہ کا الفاظ کہا جاتا ہے۔ وہ مسائل بھی اسی آیت کے ضمن میں انشاءاللہ آئیں گے۔ تو بات کیا تھی کہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صحابیہ، ان کے اور ان کے شوہر کے لڑائی ہو گئی، آپس میں بحث ہو گئی گھر میں۔ جب بحث و مباحثہ ہو گیا تو بات اتنی بڑھ گئی کہ ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کیا۔ کیا کیا؟ زور سے بولو، زہار۔ زہار کہتے ہیں، عرب کے زمانے میں ایک جملہ بولا جاتا تھا، اس جملے کو عرب کے لوگ طلاق مانتے تھے۔ کیا مانتے تھے؟ زور سے بولو، طلاق مانتے تھے۔ عرب کے کلچر میں وہ جملہ طلاق تھا اسلام کے آنے سے پہلے۔ وہ جملہ یہ تھا کہ شوہر اگر اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا انت علیہ کا ظہری امی، تو میرے لیے ایسے ہو گئی جیسے میری ماں کی کمر، جیسے میرے ماں کی کمر، پیٹ۔ اس جملے کو بولنے سے عرب کے لوگ طلاق مانتے تھے۔ کیا مانتے تھے؟ طلاق مانتے تھے۔ لیکن یہ مسئلہ یہ نظر میں تھا کہ اسلام بھی اس کو طلاق مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ عرب کے کلچر میں تو اس کو طلاق مانا جاتا تھا۔ تو حضرت ثعلبہ نے جب یہ جملہ سنا کہ میرے شوہر نے مجھے لڑائی میں یہ جملہ بول دیا کہ علیہ کا انت ظہری امی، تو میرے لیے ایسے ہو گئی کہ جیسے میری ماں کی کمر ہے، تو گھبرائی کہ یہ تو طلاق ہوگی، اب ان کے ساتھ رہنا تو جائز نہیں ہوا۔ واقعہ آگے بڑھاؤں اس سے پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آج تو ہمارے یہاں کھلے عام طلاق ہو بھی جائے نا تو گھر کے یہ بڑے بڑے مل کر اس بات کو دبا دیتے ہیں اور ان کو ساتھ رکھ دیتے ہیں کہ نہیں کسی نے نہیں سنا ہے، اپنے بات گھر میں رہنے دو۔ کیا گھر میں رہنے دو؟ نسلیں برباد ہو رہی ہیں، گھر میں رہنے دو۔ طلاق کے بعد تو طلاق کی بھی مسئلہ یہ ہے کہ طلاق تین طرح کی ہوتی ہے۔ کون سی طلاق ہے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا رشتہ؟ کون سی طلاق ہے کہ جس سے رشتہ رہتا ہے؟ یہ نہ تو پوچھتے ہیں، نہ یہ جو جن کو آسمان سے، چوتھے آسمان سے بلواتے ہو نا اڑا اڑا کر کے بھیجا دو، نہ وہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی حافظ اسماعیل صاحب آتا بھی نہیں۔ تو آواز جب ہوتا ہوا، ہمارے مارواڑی میں کہاوت ہے کہ جانتا ہے تو نہیں جانتا آدمی، یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو ان کو تو پہلے ہی فون کر دیتے ہیں کہ ہمارے بیٹے پہ آ رہے، اور صرف یوں کہنا جو میں بتا رہا ہوں کہ جی حکم آداب بجا لاتا ہوں۔ وہ مولوی پھر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جی جا پناہ، جیسا آپ کہیں گے ایسا ہی کریں گے، ہو جائے گا آپ کا کام، بس آپ تو نظرانہ تیار رکھنا، کام ہو جائے گا۔ لیکن الحمدللہ سنی تبلیغی جماعت قرآن و حدیث بتانے والی جماعت کا نام ہے الحمدللہ، جو کسی کا مدعا نہیں رکھتی ہے، قرآن و حدیث کا مدعا رکھتی ہے تاکہ امت مسلمہ صراط مستقیم پہ چلے۔ سمجھ آ رہی بات آپ حضرات؟ تو حضرت ثعلبہ کے شوہر نے جب یہ بات کہی انت علیہ کا ظہری امی، تو میرے لیے ایسی ہو گئی جیسے میرے ماں کی کمر، کسی نے نہیں سنا۔ لیکن بیوی کو اللہ کا ڈر تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا شوہر کے ساتھ رہنا ناجائز تو نہیں ہو گیا۔ تو وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، آ کر عرض کرتی یا رسول اللہ، میرے شوہر نے میرے سے زہار کر لیا، مجھ کو اپنی ماں کی کمر کی طرح بتا دیا، تو اب کیا میرے شوہر کے ساتھ رہنا جائز ہوا کہ ناجائز ہوا؟ عرب میں تو اس کو طلاق مانتے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں پہلے انہوں یہ جملہ بیچ میں رہ گیا کہ انہوں نے کہا رسول اللہ
پیئر میں میرا کوئی ہے نہیں، مائکے میں کس کے پاس رہوں گی؟ مائکے میں کس کے پاس رہوں گی؟ میرے تو مائکے میں کوئی نہیں ہے، اور میں غریب خاندان سے اور مائکے میں کوئی ہے بھی نہیں، شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہوا عرب کے کلچر کے حساب سے، تو اور اگر چلی جاتی ہوں تو بچے ضائع ہو جائیں گے، بچے ضائع ہو جائیں گے، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن بچے بگڑیں گے تو میرا شوہر تو بستروں پر پڑا ہوا ہے، وہ بچوں کو منع نہیں کر پائے گا کسی کام پر، کسی غلط بات پہ منع کر نہیں پائے گا، تو میرا کم سے کم گھر میں ماں ہوں تو میرے رہتے شرم لاج رہتی ہے، تو بچے غلط کام نہیں کرتے، لیکن میں اگر چلی جاؤں گی زہار کے مسئلے کی بنیاد پر تو بچے خراب ہو جائیں گے، اور جاؤں گی تو جاؤں گا، میرا تو پیئر میں کوئی نہیں ہے، اور یا رسول اللہ ساتھ رہوں تو ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، اب میں تو بڑی دویدہ میں پھنس گیا، میں کیا کروں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تمام امت کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے رہبر بن کر کے آئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا ہر فیصلہ رہبرانہ ہوتا تھا تو آپ نے جلد بازی میں فیصلہ نہیں دیا، جلد بازی میں فیصلہ نہیں دیا، فرمایا کہ سالبہ اس مسئلے پر آیت نازل نہیں ہوئی، حکم خداوندی آیا نہیں ہے، اس لیے میں مسئلہ بیان نہیں کروں گا، ابھی یہ مسئلہ بیان نہیں کروں گا، قرآن کریم کا میں انتظار کر رہا ہوں اللہ مجھے اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے، اس بات میں یہ مسئلہ فیصلہ سناؤں گا، یہ فیصلہ کب سناؤں گا؟ جب آیت آ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہ آئی، یا رسول آیت آئی؟ حضور نے کہا نہیں ابھی تو نہیں آئی، پھر آئی، یا رسول آیت آئی؟ فرمایا نہیں آئی، پھر انہوں نے حضور سے اونچی آواز میں بات کی اور کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، میرے گھر میں پریشانی آ رہی ہے، آپ آیت ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، آیت آئی نہیں رہی آپ کے پاس، جلدی آیت جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے وہی آ جائے تاکہ میرا مسئلہ بیان ہو۔ تو یوں انہوں نے کہا اور اس کے بعد میں گھر چلی گئی اور پھر دعائیں کرنے لگی آسمان کی طرف منہ کر کے، اللہ تعالیٰ تیرے نبی پر آیت نازل فرما تاکہ مجھے پتا چلے یہاں رہنا ہے نہیں رہنا ہے، کیا کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ نازل فرمائی، کیا نازل فرمائی؟ سورہ مجادلہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ تحقیق کے سن لی اللہ تعالیٰ نے اس گڑیا کی بات کہ جو اپنے شوہر کے معاملے میں اے نبی آپ سے مجادلہ کر رہی ہے، آپ سے بحث مباحثہ کر رہی ہے اور اللہ سے عرض کر رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکایت درج کر رہی ہے، شکایت پیش کر اور آپ سے مجادلہ کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم نازل فرمایا کہ اگر تم میں کا کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہو گئی ہے، تو کہنے سے وہ ماں کی طرح نہیں ہوگی، کہنے سے ماں کی طرح نہیں ہوگی، ماں تو ماں ہی رہے گی، بیوی بھی رہے گی، لیکن یہ جملہ چونکہ بڑا سخت بولا ہے تو اس کے لیے کفارہ دینا پڑے گا، اس کے لیے کیا دینا پڑے گا؟ کفارہ دینا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا اس کو سالبہ کو بلاؤ اور ان کے شوہر کو بلاؤ، ان کے شوہر کو بلایا گیا، ان کو بھی بلایا گیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی طلاق تو واقع نہیں ہوئی، لیکن تم اب ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں کفارہ دینا پڑے گا۔ کیا دینا پڑے گا؟ زور سے بولو، توجہ ادھر دو، بچے کو مت دیکھو، میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کہ کفارہ دینا پڑے گا۔ کیا کفارہ ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی اللہ کا ارشاد ہے کہ شہرین متتابعین، 2 مہینے کے کنٹینیوز روزے رکھنے پڑیں گے۔ کتنے؟ 2 مہینے۔ زور سے بولو۔ 2 مہینے۔ 60 بہت زیادہ ہوتا ہے، اب اتنا دھیرے بول رہے جیسے 2 روزے رکھنے کے 2 مہینے کے 2 مہینے کیسے بولو؟ 2 مہینے۔ ہاں اب ہوا کہ 2 مہینہ، ورنہ آپ بول رہے ہیں جیسے 2 دن کے 2 مہینے سوچ رہے ہیں، دھیرے دھیرے سوچو، مطلب تھوڑا بولا کرو۔ تو 2 مہینے کے روزے کنٹینیوز رکھنے، تو وہ آگے ہے نا بیٹھتے کی طرح جھوٹے سچے کانے کھوڑے کائرے اس طرح کے عاشق نہیں تھے، سچے عاشق تھے۔ صاف کہہ دیا انہوں نے گھوسیوں حضور سے، سالبہ کے شوہر نے، یا رسول اللہ میں یہ نہیں کر سکتا، یہ میں یا رسول اللہ جب تک 3 دن میں 3 مرتبہ کھانا نہیں کھاتا ہوں نا میری آنکھ نہیں کھلتی۔ تفسیر اٹھا کے دیکھو قرآن کریم، انہوں نے یہ جملہ بولا، اور اپن ہوتے تو جان لٹا دیں گے ہم، جان اونٹ پر بیٹھ کے جان لٹا دیں، جہاں اونٹ پر بیٹھ کے لٹائی جاتی، ربیع الاول پر بیٹھے اونٹ پر بیٹھ جاتے، اور ظہر پڑھتے ابا جی کو موت آ رہی، حالت تو یہ جان لٹا دیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے رسول اللہ کو کیا سمجھ لیا لوگوں نے، جو منہ میں آ کے دیا ان کی بارگاہ میں جھوٹ بول کے یوں کر دیں گے جان لٹا دیں گے۔ بھیا نہ لیا کرو وقت پہ،
नाखून कटा लिया करो, नहा लिया करो, धंधे जाया करो, यही बहुत बड़ा दीन है तुम्हारे लिए, यही बहुत बड़ी बात है। क्या जान लुटा दोगे, नहीं लुटा दो। वो सच्चे लोग थे मदीने के लोग, साफ कह दिया या रसूल अल्लाह मैं तो 2 महीने के रोजे नहीं रख सकता। और यहाँ का कोई होता तो जाहिल मुफ्ती और फतवा दे दो काफिर हो गया, हुजूर को ऐसे कैसे कहते। आगे पढ़े लिखा मदीना था भी, आपकी तरह अना चौथी फेल नहीं थे, आगे पढ़े लिखे लोग थे, समझदार शहरी लोग थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने साफ कह दिया या रसूल अल्लाह मैं तो 2 महीने के रोजे नहीं रख सकता, मैं 3 मरतबा रोटी नहीं खाता हूं तो मेरी आंख नहीं खुलती। आका करीम ने फरमाया फिर अल्लाह ताला ने ऑप्शन रखा है कि तुम गुलाम आजाद कर दो। क्या आजाद कर दो? या रसूल अल्लाह हम तो अपना काम खुद ही करते हैं, हम तो गुलाम भी आजाद नहीं कर सकते, ये भी हमसे नहीं होगा। फिर क्या करें? फरमाया कि इताम सित्तीना मिस्कीना, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कितने मिस्कीनों को? या रसूल हम तो खुद मिस्कीन है, हम तो किसी को खाना नहीं खिला सकते। ये है इस्लाम, यानी जो हो ना वही कहो कि मैं ये हूं भाई, मैं गुनहगार आदमी, बस यूं कह दो। फालतू में उस बुजुर्ग का आशिक और उस बुजुर्ग का फैदाई शदाई करने से क्या फायदा? लोग वो गर्दाने करे होते हैं, अदाई फदाई शदाई गर्दाने पढ़ते हैं। ये हमारे उलमा दारुल उलूम नहीं मालूम गर्दान किसे का। तो गर्दान पढ़ने से कोई मतलब नहीं है ना, कि कौन किसका शदाई है, अदाई है, फिदाई है, ऐसा कुछ नहीं करना। फिदाइन हमले की कोई जरूरत नहीं। मसला ये है कि जो हो वो रहो। या रसूल अल्लाह हम तो गुनहगार उम्मती हैं, या रसूल अल्लाह हम तो नमाज भी नहीं पढ़ पाते हैं, हम तो किसी बुजुर्ग का आशिक नहीं। ये सीधी सी सच्ची सी बात है और ये होना भी चाहिए। तो उस सहाबी ने जो अपनी कैफियत थी बयान कर दी, या रसूल अल्लाह ना तो रोजे रख सकता हूं, ना गरीब को खाना दे सकता हूं, और ना ही गुलाम आजाद कर सकता हूं। ये तीनों काम मुझसे नहीं हो सकते। इस दौरान रसूलुल्लाह की बारगाह में 15 सा खजूरें लाई गई। कितनी खजूरें? सा एक वजन होता है कि जिसके अंदर 60 मिस्किन खाना खा सकते हैं। वो 60 मिस्किनों के बराबर जो है खजूरें पेश की गई। हुजूर ने फरमाया लो इन्हीं को तुम गरीबों में तकसीम करो। इस तरह उन्होंने अपना कफारा अदा कर लिया और वो दोनों साथ रहने लगे। उससे अंदाजा लगाएं इस्लाम कितना सुलझा हुआ मजहब है, कितनी मजबूती से अपनी बात करता। बुखारी शरीफ में एक हदीस मुतअद्दिद बार आई, अलग अलग अल्फाज अलग अलग वाक़े के साथ में। एक वाक़े आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ करके मसाइल बयान कर रहे थे। एक बंदा आया, उसने आकर के या रसूलल्लाह मैं जल गया, या रसूलल्लाह मैं जल गया। आका करीम जो के मसाइल बयान कर रहे थे, आपने तवज्जो बस उनकी बात सुन ली और मसाइल में कंटिन्यूस मसाइल बयान करते रहे। जब मसला पूरा हो गया तो आपने फरमाया भाई वो कहां गया जो जल गया था, वो कहां गया जो जल गया, या वो कहां जो हलाक हो गया? या रसूलल्लाह मैं हूं। फरमाया क्या हो गया? तो उन्होंने कहा रसूलल्लाह मैंने रमजान शरीफ के महीने में मुझसे कोई गलती हो गई, तो क्या करना चाहिए? रोजा तोड़ लिया मैंने। तो फरमाया कि जो है 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ, रोजा रखो। तो रसूल एक रोजे में जब ये हालत थी कि तो 2 महीने के रोजे कैसे रखा? तो फिर फरमाया कि फिर ऐसा करो कि 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह मिस्कीन तो मेरे से बड़ा कोई नहीं है। फिर हुजूर ने उनको हुजूर के सामने छबड़ा भरी हुई, जिसको हम छाबड़ा कहते हैं, खजूरें आई। आका करीम ने फरमाया ऐसा करो ये खजूरें ले जाकर तुम गरीबों में तकसीम करो। तो अदीब साहब वो अल्फाज हदीस के हैं कि उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा रसूलल्लाह वो गरीब मेरे से बड़ा होना चाहिए क्या? गरीब जो है मेरे जैसा चलेगा या मुझसे बड़ा होना चाहिए? तो आका करीम मुस्कुरा दी, क्या कहना चाह रहे? वो कहने लगे साहब मेरे से बड़ा कोई गरीब नहीं है। क्या रसूलल्लाह गरीब को जो देना है तो मेरे जैसा चलेगा या मेरे से भी बड़ा होगा? फरमाया कि हुजूर समझ गए। फरमाया ऐसा करो कि तुम अपने अहल अयाल में तकसीम कर दो और अपने हाथ से किसी गरीब को दे दो, तुम्हारा एक कफारा अदा हो जाएगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि कुरान करीम की तवज्जो कुरान करीम की तरफ आई है। आप हजरात कुरान करीम पढ़ना सीखिए। कुरान करीम सीखना बहुत आसान है, बहुत आसान है। आसान इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह ने भी यही बात कही है। अल्लाह फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान करीम को अल्लाह ने आसान कर दिया है। कैसा कर दिया है? आसान कर दिया। फ़हल मिन मुद्दकिर, है कोई जो इसका इदराक करे, है कोई जो इसको याद करने वाला हो? अल्लाह तो ये फरमा रहा है।
اور آپ اپنے ہی طرف سے جواب دے دیتے ہیں کہ نہیں جی بہت مشکل ہے. نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. سردی ہے تو بھی کم ہو گئی. لوگوں نے دسمبر میں شادیاں کیا نا، سردی تو نہیں لگی ان کو بدولی لے جاتے ہوئے. کیوں کہ سردی گرمی سب من کے کھیل ہیں. سردی جب تک زندہ رہو گے آئے گی، جب تک زندہ رہو گے گرمی آئے گی، لو باجے گی، ایسے ہی چلے گا. آپ اپنا کوئی کام نہیں روکتے. دین کیوں رک جاتا ہے سردیوں میں؟ کہ نہیں سردی میں پڑھائی نہیں ہو سکتی. سردی میں بکلاوا ہو سکتا ہے، ناچ ہو سکتا ہے، جھوٹے سچے ہو سکتے ہیں. سردی میں حضور کا دین نہیں ہو سکتا. یہ حالت ہے لوگوں کی. لہذا ابھی تو ایک مولانا ہے جو آپ کو سمجھا رہا ہے. اِنَّ لِلَّهِ جب ہو جاتی ہے تو پھر ہاتھ جو ہے نا بات ہاتھ سے نکل چکی ہوتی. آپ حضرات سے گزارش ہے تو یہ مسائل جو قرآن کریم سیکھنے کے ہیں، ہر مسجد رات کا مدرسہ بنے اور رات میں قرآن کریم سیکھی. اب میں دولہا دلہن کے حوالے سے کچھ مسائل بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات سمیٹوں گا. ہمارے علماء کرام کی لمبی فہرست بھی موجود ہے. 27 ہو چکے ہیں، 10:27. دعا کیجئے کہ میں 35 تک اپنی بات سمیٹوں. درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بھئی اس نے قریش نہیں درود دور سے نہیں پڑھا، پھر کیسے کام چلے؟ درود دور سے درود پڑھ لیتا تھا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر جلسہ میں لاج ہی رکھتا ہے، باقی سب بیٹھے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ گیلا بیٹھا اپنے کیا ضرورت. لوگ چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں. دور سے سبحان اللہ بولے ایک مرتبہ. سبحان اللہ. یہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. جسر شادی خانہ آبادی. واہ واہ واہ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آباد، ٹھیک ہے آباد ہو. میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ جناب شادی جو ہوتی ہے ہمارے اسلام کے اندر، شادی کا پہلا مقصد یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے. انسان گناہوں سے بچے. اور پھر دوسرا مقصد یہ ہے کہ نسل انسانی کی افزائش ہے نسل انسانی. یہ بات کی بات. پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو گناہوں سے بچایا جائے. اور شادی کے بنیادی اصول ہوتے ہیں، کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب لوگ رشتے کرتے ہیں تو مال جمال یعنی مال اور خوبصورتی اور اس کا حسب و نسب دیکھتے ہیں، کہیں جا کر بعد میں دین کی بات کرتے ہیں. لیکن میرے غلاموں تم پہلے دین کی بات کرنا. سبحان اللہ. تم پہلے دین کی بات کرنا. اس لیے کہ میں میری ماں بہنوں سے اور آپ بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ انجینئر ہو سکتا ہے باغی ہو جائے، ماسٹر ہو سکتا ہے باغی ہو جائے، ڈرائیور باغی ہو جائے، لیکن جو اللہ سے ڈرے گا نا وہ باغی نہیں ہوگا انشاءاللہ. لڑکی اگر اللہ سے ڈرے گی تو ساسو کو ماں کی طرح سمجھے گی. لڑکا اگر نیک ہوگا تو سسر کا احترام کرے گا، کیونکہ لڑکے نے مسائل پڑھے ہوتے ہیں کہ باپ کا احترام بھی کرنا ہے، سسر کا احترام بھی کرنا اور استاذ کا احترام کرنا. 3 احترام ہر آدمی پہ لازم ہے، ہر آدمی پر لازم ہے. ہمارے ایک استاذ تھے مفتی محمد عاقل صاحب، جو بھی منظر اسلام بریلی شریف میں، وہ ایک بات کہتے تھے دوران نصیحت ہم کو کہ بابو اگر تمہارا استاذ تم سے اگر کم ہوتا تو اللہ اس کو مصلی پہ تمہارے آگے کیوں کھڑا کرتا؟ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ حضرت جی اب میرے میں 20-21 کے فرق ہے. ایسا ہوتا ہے مطلب کہ یار جو باتیں مولانا جانتے تو میں جانتا ہوں، انہوں نے اردو پڑھی میں نے ہندی میں پڑھی. حالانکہ انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یا حرف ندا منادا مضاف کو نصب کرتا ہے، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا. اسی لیے کہ نعت خواں کہتے ہیں یا عبد القادر جیلانی، جبکہ وہ ہے یا عبد القادر. یا کیا ہے؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ یا حرف ندا منادا مضاف کو نصب کرتا ہے. جیسے یا عبداللہ ہے نا، تو یا عبداللہ ہوتا ہے. جب یا آ جاتا ہے تو عبدال نہیں عبدال ہوتا ہے. یہ مطلب گرامر عربی کے سیکھنے سے. حضور کی حدیث ہے کہ عربی سے 3 وجہ سے محبت کرو. تمہارا نبی عربی ہے، اللہ کی کتاب قرآن بھی عربی ہے، اور جنت کی زبان بھی عربی ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تعلیم کی بات کیجئے، وکاس کی بات کیجئے، سمجھداری کی بات کیجئے. 2 بھائیوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں تو اگر امام مقتدی میں ہو جائے تو اس کو زیادہ رگڑنے کی بجائے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. پرانی باتوں کو برا خواب دیکھ کر کے چھوڑ دیا جائے، آگے کی بات کریں. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ تم پہلے دین دیکھنا. جب بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو امید ہے کہ وہ سسر کا بھی احترام کرے، والد کا بھی کرے اور استاذ کا بھی کرے. اسی طرح لڑکی بھی اگر دین پڑھی ہوگی تو اس سے معلوم ہوگا کہ دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے، خون کے رشتوں کو جدا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. میری ماں بہنوں سے میری گزارش ہے، ماں بہنوں اور میرے بھائیوں تم بھی سنو، کئی مرتبہ بھائی لوگ بھی اس غلطیاں کر جاتے ہیں.
لڑکوں میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، آپ عورتیں کہتے ہیں جی مولانا تو آدمیوں کی زیادہ تعریف کر رہے ہیں. آدمیوں میں یہ کمی نہیں ہوتی ہے کہ وہ بات بات میں کہتے ہیں اس سے رکھے تو میرے سے مت رکھنا، یہ آدمی تو نہیں کرتے. لیکن عورتوں کے اندر یہ بیماری ہے کہ اگر ان کے نند سے ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے، جیٹھانی سے تعلقات ٹھیک نہیں ہے، دیورانی سے تعلقات ٹھیک نہیں ہے، تو اپنے شوہر کو پابند کرتی ہیں کہ تمہارے چاچی گھرا یہ کنڈے کھاؤں جاؤ تو میرے گھرا مت آئی جاؤ. ارے بھائی صاحب وہ چاچی تو اس کی رشتہ دار ہے، کیوں منع کر رہی ہو؟ کہ نہیں تمہارے بھابھی گھرا جاؤ تو ہمارے گھرا مت آئی جاؤ. بھائی صاحب تو خود بارے سے آئی ہوئی ہے تو گھر تو شوہر کا ہے، تمہارا کون سا گھر ہے؟ تو یہ ہماری ماں بہنیں کئی مرتبہ سے زیادہ اڑنے لگ جاتی ہیں، تو اس طرح کے جملے بھی بولتی ہیں کہ ان کے یہاں جاؤ تو ہمارے یہاں مت آئی. یاد رکھو میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، خون کا رشتہ توڑنا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے خون کا رشتہ توڑنا، اور اس پر کسی کو جوڑ ڈالنا بھی گناہ ہے. 2 چچے اپنے بھابھی کے بارے میں بتایا کہ وہ ناراض ہیں، تو انہوں نے بھائی صاحب بھی کیا ڈر کے ہی بولتے ہیں، میرے سے بول نہیں پاتے ہیں. یہ تو ہمارے حالات ہیں. اس طرح اگر کسی عورت نے یہ کام کیا ہے کہ 2 بھائیوں کو الگ کیا ہے، یا یوں کہا ہے کہ تمہاری نند کو تمہاری بہن کو بار بار کیا بلاتے رہتے ہو، آئندہ اس کے وہاں فون پر بات کری تو میرے سے برا نہیں ہوگا. وہ دونوں تیرا جو شوہر ہے نا اور تیری نند یہ بھائی بہن ہے. تیری ساسو اور تیرا شوہر ماں بیٹے ہیں، تیرا سسرا اور تیرا شوہر باپ بیٹے ہیں. ان خونی رشتوں کو اگر کسی نے توڑایا تو یاد رکھو حدیث کے الفاظ ہیں، آقا فرماتے ہیں جس نے خون کا رشتہ توڑا نا جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر پائے گا. جنت کی خوشبو آتی ہے جب جنت 500 سال دوری اعتبار مل جاتی ہے. 500 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو آنے لگتی. تو وہ عورتیں جو یا وہ آدمی، کئی مرتبہ آدمی میں بھی غلطی ہے کہ کبھی ساسرے میں ان کا اہنکار ٹوٹ جاتا ہے نا، سالے نے سلام نہیں کیا تو اکثر شوہر بھی کہہ دیتا ہے کہ بیاہ میں جانے ضرورت کو نہیں، جہاز میرے گھر واپس مت آئی تھی. یہ بات کئی مرتبہ لڑکیوں سے غلطی ہوتی ہے، یہ کبھی لیکن لڑکوں بہت تھوڑی کم رہتی، وہ ان چکروں میں زیادہ پڑتے نہیں. لیکن عورتوں میں بدلے کی بڑی بھاونا ہوتی. تو ہماری ماں بہنوں سے گزارش ہے اللہ سے ڈرو. یہ ہچکی آ جاتی ہے نا پھر انا للہ کے بعد کچھ نہیں ہے، ساری کٹھیاں یہ زیور سب پڑے رہ جائیں گے. تو آپ سے میری ماں بہنوں گزارش ہے کہ کبھی اپنے شوہر کو اس بات پر مت کہو کس سے بولے کس سے نہ بولے. اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بھائی بہن ہیں، وہ نہیں بولیں پھر کس سے بولیں گے. لہذا شوہر کو بھی چاہیے اپنی بیوی سے سالی سے بات کرنے سے منع نہ کرے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کو اپنے دیور سے بات کرنے سے منع نہ کرے. وہ بھائی بہن ہیں، وہ بھائی بھائی ہیں، تم بہنیں بہنیں، تم بہنوں بہنوں بات کرو آپس میں، وہ بھائی بھائی بھی آپس میں بات کریں گے. اللہ اکبر. اب ایک مسئلہ اور سماعت فرمائیے. نکاح جب ہوتا ہے تو نکاح جب پڑھایا جاتا ہے تو اس میں 2 بنیادی باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. ان میں ایک بات ہوتی ہے مہر اور ایک ہوتا نان و نفقہ. مہر کہتے ہیں اس رقم کو کہ جب نکاح ہو گیا تو بیوی کے جسم پر اختیار جب حاصل ہو سکتا ہے شوہر کو کہ وہ مہر ادا کرے. کیا ادا کرے؟ مہر ادا کرے. مہر الگ الگ طرح کی ہوتی ہے. کبھی مہر شرعی ہوتی ہے جو عموماً ہمارے یہاں شرعی رکھی جاتی ہے، یعنی اقل مقدار، کم سے کم جو مقدار ہے 3.5 اور 3.25 تولہ چاندی کے بیچ کی رقم. 3.5 تولہ مان لیں آپ، 3.5 تولہ چاندی کے جو پیسے بنتے ہیں وہ مہر شرعی کی کم سے کم مقدار ہے. تو ہم احتیاطاً 3100 روپے رکھواتے ہیں. ایک ہوتی مہر فاطمی یعنی 150 تولہ چاندی کی رقم. لیکن 150 تولہ چاندی ایک بڑی رقم ہے، عموماً لوگ جو ہے اس کو ادا کرنے میں ہاتھوں ہاتھ سکشم نہیں ہو پاتے ہیں، تو اس کی قسطیں ہو سکتی ہیں. اس کی کیا ہو سکتی ہیں؟ قسطیں ہو سکتی ہیں کہ مہر فاطمی یا لمبی اگر بڑی مہر باندھی گئی ہے تو اس کی قسطیں ہوتی ہیں. اور مہر ادا کرنا ضروری ہے. مہر ادا کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دلہن رسماً یہ جملہ بول دے رسمی طور پر کہ میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا. اس جملے سے مہر ادا نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ پیسے کا تعلق دل سے ہے، رسم سے نہیں. اگر 3100 روپے کہیں پڑے ہوں تو کیا عورت نہ لے یا آدمی نہ لے لیتا ہے نا، تو پھر 3100 روپے اس کو کیوں چپ رہے ہیں؟ اصل میں وہ لڑکی کو سمجھایا ایسا گیا ہے کہ شوہر سے یوں کہہ دینا کہ میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا. تو چونکہ دستور بن گیا، دستور کی بنیاد پر وہ معاف نہیں ہوں گے. مہر ادا کرنا ضروری ہے. سمجھے صاحب؟ حدیث میں ہے کہ اگر مہر ادا نہیں کیا اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو قیامت میں اس کو زناکار لکھا جائے.
اتنا بڑا مسئلہ ہم توجہ نہیں دیتے. کم سے کم شادی سے 5 دن پہلے تک روزانہ مجلس ہونی چاہیے, کیونکہ ایک رات میں تو سارے مسئلے بیان نہیں ہوں گے. میں نے ابھی کہا میرے پاس وقت کم ہے, علماء بھی ہیں, مہمان بھی ہیں, سارے مسائل تو بیان نہیں کر سکتے ایک ساتھ. تو اس کا علاج یہ ہے کہ ڈیلی رات کو مدرسہ چلے اور شادی میں کم سے کم 3-4 دن پہلے تک مجلس چلے. کپڑے پاک کرنے کے طریقہ, بیڈ شیٹ پاک کرنے کا طریقہ, یہ مسئلے ہیں کلفیاں, یہ بعد کی باتیں ہیں, باقی کا بعد کی باتیں بعد میں ہوتی ہیں, لہذا مہر ادا کرنا ضروری ہے. اور دوسرا ہے نان و نفقہ. نان و نفقہ کہتے ہیں شادی کے بعد سے لے کر انتقال تک تمام خرچے شوہر کے ذمہ داری پر ہیں. کس کے ذمہ داری پر ہیں؟ ہمارے یہاں پر 2 دستور بہت غلط ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلا جاپا جو ہے وہ لڑکی والے کرواتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. ہاں, بیٹی کی محبت ماں کے دل میں ہے, ماں نے سوچا کہ یہ بڑا تنگ وقت ہوتا ہے, رکسی ٹائم ہوتا ہے, میری بیٹی کو میرے گھر لے جاؤں, وہ محبت ہے, لے گئی کوئی بات نہیں. لیکن شوہر میں یہ وقار ہونا چاہیے کہ شوہر 5,000 روپے دے کے بھیجے کہ لو تمہاری بیٹی کے تمہارے کام آئیں گے, اس کو رکھو. منع کرے تب بھی دے دے, وہ منع کرے دوسرے کو دے دے, سالے کو پکڑا دے, لیکن دے ضرور. اور ڈیلیوری کے بعد پھر پوچھے گھر والوں سے کہ کیا خرچہ آیا, کیا خرچہ آیا, اس کے بارے میں ان سے ضرور پوچھیں. باسنی والے بھی نازل ہو گئے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ جو ہے ڈیلیوری کے بعد پوچھے شوہر اپنے گھر والوں سے, لڑکی کے گھر والوں سے کہ کتنا خرچہ بیٹھا ہے. کہے ضرور, یعنی آفر رکھے, نیت تو کرے دینے کی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو لینے کا من نہیں, کرنے ہماری بیٹی کا یہ کام ہم نکالیں گے, تو کوئی بات نہیں, لیکن شوہر کی ذمہ داری دے. اب انہوں نے لے لیا, لینے کے ایک عرصے کے بعد اگر سلامی کے طور واپس دے رہے تو کوئی دقت بھی نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ پیسہ ان کے پاس پہنچ جائے, بعد میں کچھ بھی کریں. اس چیز کو دھیان رکھو. ایک چیز یہ ہے کہ عموماً جب لڑکی یا عورت جو ہوتی ہے اس کا انتقال ہوتا ہے تو ایک دستور ہے, تو وہ اس کو کہا جاتا ہے گور گڈے کے پیسے. شاید آپ کے گھوسیوں میں بھی ہوتا ہوگا کہ نہیں ہوتا ہوگا. یعنی جب شوہر بیوی گزر جاتی ہے نا, تو اس کے کفن کے پیسے اور قبر کے پٹیوں کے پیسے غالباً پیر والے ادا کرتے ہیں. یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے, نہ کہ پیر والوں کی. شوہر اپنی طرف سے دے, پیر والے دینا چاہیں تو ان سے کہہ دو کہ آپ اسی پیسے کو مدرسے میں دے دیں, کسی یتیم کو دے دیں, غریب کو دے دیں, ہے نا, آپ کی بیٹی کے حصہ ثواب میں دے دیں, لیکن یہ میرا حق ہے. یہ کس کا حق ہے؟ میرا حق ہے, یہ نہیں ادا کروں. تو شوہر کو چاہیے کہ دے, بس زبردستی یا لڑائی کا مسئلہ نہیں ہے, آفر ضرور کرے کہ میرا حق ایسا میں ادا کروں. اس چیز کا آپ حضرات کو چاہیے ذہن میں رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو مسائل سیکھ کر کے ان کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری مسئلہ بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا. ہمارے فقہاء کرام نے ایک بڑی ڈیٹیل لکھی ہے کنایہ کے الفاظ. کن کے الفاظ؟ کنایہ کے الفاظ. خدا کسی دشمن کے گھر میں نہ کرے کہ کہیں طلاق ہو, لیکن ہو جاتی ہے گھروں میں. تو لفظ طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلاق نہیں دیے بغیر بھی طلاق ہو جاتی ہے. وہ کنڈیشن کیا ہے؟ توجہ ادھر کرو. وہ کنڈیشن یہ ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہوگی, گھر کی فیسلٹی کو لے کر ہوگی, یا دونوں خاندانوں کے کچھ بعض مسائل کو لے کر ہوگی, غلط فہمیوں کو لے کر ہوگی, اور وہ بات چلتے چلتے اس میں بیچ میں ایک لفظ آیا طلاق کا. کس کا لفظ آیا؟ طلاق کا. یعنی ایسا ہوا کہ شوہر نے یوں کہہ دیا لڑائی میں, طلاق دی, یوں کہہ دیا کہ اس سے اچھا تو طلاق ہو جاتی, ساتھ رہنا سے کیا فائدہ, میری زندگی برباد ہوگی تیری شادی کر کے. یعنی اس میں اشارہ طلاق کا ہے نا. اب وہ طلاق نہیں دیا, لیکن اس نے بات, تو پھر عورت نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں تمہارے گھر کی, مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, میرا باپ کوئی غریب نہیں ہے. اس دوران اگر شوہر نے کہہ دیا ہاں چلیے نکل جائے, منڈا لے جاتے رہے سے, تو اس سے طلاق ہو جائے گی, اس سے طلاق ہو جائے گی. یہ اور بات ہے کہ طلاق رجعی ہوگی, یعنی وہ شوہر واپس غصہ ٹھنڈا ہوتے ہی کہہ دے کہ میں نے اپنے الفاظ واپس لی, تو پھر وہ طلاق واپس ختم ہو جائے گی. لیکن کنایہ کے الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے, لہذا لڑائی کے معاملات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اب غصہ آ جائے تو کیا کریں؟ وہی کرو جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے. مولا علی پر سبحان اللہ کوئی نہیں بولا ہو, اور کہہ دو پیر جی, تو پیر جی پر اچھل جائیں گے, آدھے بے ہوش ہو جائیں گے, آدھے پاگل ہو جائیں گے. کیوں کہ گمراہی پھیلا رکھی ہے مولویوں نے, بڑا غرق کر رکھا امت کا. مولا علی پر سبحان اللہ خالی اس گیلے نے بولا, باقی صاحب یہ بیٹھے رہی ہوں چپ چپ, اور پیر جی کے مسئلے پر لڑائی ہے, مسلمان لڑ رہا ہے,
یہ گمراہ کر رکھا ہے آپ لوگوں کو. سمجھیے میری بات کو. سب سے بڑی سبحان اللہ اللہ کے نام پہ آنی چاہیے, پھر حضور کے نام پہ آنی چاہیے, پھر صحابہ کرام کے نام پہ آنی چاہیے. ڈیٹیل یاد رکھو, یہ ابھی سے ہے اسلام کی, یہ نہیں پڑھاؤ گے تو کیسے کام چلے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کبھی الفاظ میں تیزی آ جاتی, غصہ آ جاتا, تو مولا علی گھر سے تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاتے, مسجد میں چلے جاتے, مسائل حل کرنے چلے جاتے, کچھ دوسرے کام میں چلے جاتے, تاکہ دوران غصہ کوئی الفاظ منہ سے نہ نکلے. تو آپ کو بھی چاہیے کہ غصہ اگر آ جائے تو ہاجڑ کی برابری نہ کریں, بلکہ باہر چلے جائیں, کیونکہ ہاجڑوں سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ایسا. ٹھیک ہے ہم مولوی سے تو لڑ لیتے ہیں, لیکن ہاجڑ سے مقابلے کی ہمت کسی میں نہیں. میں نہیں کرا آپ کو لڑنا, مقابلہ مت کرنے کے لیے, حقیقت بات اس لیے میں نے, چونکہ جاگنی رات تھی, راتی جوگا تھا, تو میں نے ہنسانے کے لیے جملہ کہہ دیا. لیکن بات یہ ہے کہ محبت و اتفاق سے رہنا چاہیے, اور عورت کی برابری نہیں کرنی چاہیے کہ آپ یہ لڑائی کریں, اس نے یوں کیا تو میں کر کے دکھا دوں گا, انہوں نے مجھے یوں کہہ دیا تو میں یوں کر دوں گا. نہیں, عورت کی برابری نہیں کرنی چاہیے. قرآن کریم نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء, شوہر جو ہوتا ہے بیوی پر حاکم ہوتا ہے, اور بادشاہ رعایا کی برابری نہیں کرتا, رعایا کی غلطی کو معاف کرتا ہے, اس کو روٹی دیتا ہے, اس کو کپڑا دیتا ہے. رعایا کے برابری بادشاہ نہیں کر سکتا. لہذا شوہر کو بادشاہ بن کے رہنا چاہیے, بیوی کو بھی وفادار بن کے رہنا چاہیے, تاکہ خاندان کا نظام اچھا چلتا رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو شرعاً میں نے کہیں غلطی کی تو میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.